بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی، وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے آپ کی رضا کے لیے قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس کے لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ لوگ اس لیے کرا تھا تو نے جہاد کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ یہ ہو چکا کہ لوگ تجھے بہادر کہتے ہیں۔ پھر اس کا حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا، اور وہ بندہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری ہی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا کہ دنیا میں لوگ قاری بھی کہتے تھے اور عالم بھی کہتے تھے۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ کس کو پھینک دیا جائے گا؟ عالم کو۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا۔ تیسرا شخص کون ہوگا؟ وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی، جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ یہ مالدار کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کس کے؟ مالدار کے بارے میں۔ اب مالدار کا نمبر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب میں ہی تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ مالدار کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جن راستوں میں پسند تھا مال خرچ کرنا میں نے ان راستوں میں تیری رضا ہی کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سخی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ یہ تو چاہتا تھا کہ لوگ صحیح کہیں، وہ تجھے کہہ دیا لوگوں نے، یہی تو چاہتا تھا، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں
ایک کون سا ہے؟ جو شہید ہے، جو اللہ کی راہ میں قتال کیا اور شہید بھی ہوا۔ دوسرا عالم ہے، جس نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا بھی۔ تیسرا مالدار ہے۔ کون ہے؟ مالدار ہے، جس نے پیسہ تو تھا اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خود گواہی دے گا کہ اللہ تیری ہی رضا کے لیے خرچ کیا تھا، جن راستوں کو تو پسند کرتا تھا اسی راستوں میں خرچ کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سخی کہا جاتا تھا، سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا کرتا تھا، وہ تو کہہ جا چکا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو لہذا دکھاوے کے تعلق سے بالکل بھی آپ کوئی کام نہ کریں۔ جو آپ کو کام کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ بڑا ہی بہتر کام ہوتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک دوسری حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی روایت فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی حرمین شریفین، مسجد نبوی تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ اس وقت ایسا دور نہیں تھا جو سب کچھ پیک کر کے رکھا ہوا ہو، کہ قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس سے پوچھا؟ معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، باقدر بڑے ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تھوڑا سا کیا فرمایا تھا؟ تھوڑا سا دکھاوا۔ کیا فرمایا تھا جی؟ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں، متقی ہوں، اور ایسے چھپے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہوں تو نہ انہیں بلایا جائے اور نہ انہیں پہچانا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہیں، وہ فتنوں کی کالی آندھیوں سے دل کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی روایت فرماتے ہیں، اور وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مسجد نبی تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی قبر کے پاس میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کی ایک بات یاد آ گئی، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اس بات کو، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ کھلم کھلا الفاظ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اللہ کے کسی دوست یعنی کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی۔ اور اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی شخص جنگ کرے تو امید ہے کہ وہ جیت سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہو اور بندے جیت جائیں؟ معاذ بن جبل کے الفاظ ہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے جنگ کریں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے جیت جائیں۔ تو
الفاظ فرما رہے ہیں کسی اللہ کے دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دی، یعنی کسی اللہ کے ولی سے بھی دشمنائی کی نہیں کرنی ہے، نہ ہی دشمنی لینی ہے، نہ ہی انہیں کوئی بات کہنی ہے تاکہ ان کے دل پہ کوئی ٹھیس بات پہنچے اور بات اللہ کی جنگ تک پہنچ جائے۔ اور دوسرے الفاظ کیا ہیں؟ ذرا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جسے بندہ آج بھول چکا ہے اور دکھاوے میں اتنا لگ چکا ہے کہ میری ناک اور میری گردن نیچی نہ ہو جائے کہ میں نے پہن کیا رکھا ہے اور میں کام کیا کر رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، اس بات پہ توجہ کی ضرورت نہیں، بس مجھے پیسہ چاہیے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو آپ ان دونوں باتوں کو، یہ جو دو حدیث ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں بھی ان تین لوگوں کا ذکر آ چکا ہے جو آج اپنا آپ کو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھ رہے ہیں، شہید بھی ہے اور مالدار بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ تو آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے دنیا تو آپ کی کامیاب لگے آپ کو اور آخرت میں آپ کو کچھ نہ ملے، آپ صرف جہنم پائیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا رکھیں گے، زندگی رہی تو بات باقی، اور آپ ہمارے حق میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور نیک راستے پر چلائے، اللہ کامیابی دے۔ السلام علیکم۔